الله تعالى إلهنا ومحمد نبينا وآدم أبونا وعبد الحق شيخنا. الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على سيدنا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما أنفقتم من شيء في سبيل الله فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ، اعظم شانہ واتم برہانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی اور رازق کائنات بھی۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، حضور اکرم نور مجسم، شفیع معظم، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرورہ، حامی بے کساں، احمد مجتبیٰ، آمینہ کے لال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی محتشم، مکرم، محتشم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور احسان عظیم کی بدولت مجھے اور آپ احباب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں، بابرکت جگہ پہ، بابرکت ذکر سننے سنانے کا موقع فراہم ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس خالق لم یزل نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک نصیب فرمایا، اور اس ماہ رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک بھی نصیب فرمایا۔ اللہ پاک آج کے دن کا صدقہ اور اس مہینے کا صدقہ سب کی کامل بخشش فرمائے، اور اللہ رب العزت جل شانہ ہم سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات محتشم، آج کی ہماری جمعۃ المبارک کی گفتگو کا عنوان ہے مالی عبادات، انفاق فی سبیل اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، سن کر، سمجھ کر، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک ہم نے حقوق اللہ کی اہمیت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھی، اور دوسرے جمعۃ المبارک حقوق العباد کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھی،
اور آج کی اس گفتگو کی وساطت سے ہم انفاق فی سبیل اللہ مالی عبادات کے حوالے سے چند گزارشات پیش کریں گے۔ اور یہ جو آج کا موضوع ہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی ہے۔ حقوق اللہ الگ ہے، حقوق العباد الگ ہے، لیکن اگر دونوں کو یکجا کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ کرنے میں اللہ کا حق بھی پورا ہوتا ہے اور خرچ کرنے میں بندوں کا حق بھی پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بندے کو یہ سہولت مل جاتی ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے ہو جاتے ہیں اور بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی وہ ہو جاتی ہے۔ انفاق خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے اور اس کے لیے قرآن مجید میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ انفقتم، انفقا، ینفقون، ینفقو وتنفقو، اس طرح کے مختلف صیغوں کے ساتھ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو جو خرچہ دیتا ہے اس کو بھی نان و نفقہ کہا جاتا ہے۔ تو نفقہ کا لفظ اور انفاق کا لفظ یا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ سارے الفاظ ایک ہی ان کا مادہ ہے اور وہ ہے نون فے اور قاف۔ نون فے اور قاف، یعنی روٹ ورڈ اگر ہم اس کا دیکھیں تو وہ یہ بنتا ہے 3 حرف، نون فے اور قاف، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خرچ کرنا۔ اب خرچ کرنا کہاں؟ تو انفاق فی سبیل اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ قرآن مجید کا اصول دیکھیے اور نظام عبادات دیکھیے جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کردہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات جو کرنے کا حکم دیا وہ 2 طرح کی ہے۔ ایک ہے بدنی عبادات اور ایک ہے مالی عبادات۔ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ بدنی عبادت ہے، روزہ جو رکھا ہے سب نے تو یہ بدنی عبادت ہے، حج جو کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کے طواف چکر لگانے ہیں، صفا مروہ کے چکر لگانے ہیں، اور پھر عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے، مینا میں جانا ہے، کنکریاں مارنی ہے، یہ جو کچھ کرنا ہے یہ سارے کا سارا جسمانی مشقت ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ لیکن حج جو ہے چونکہ ایک اخراجات بھی ہیں اس میں اور زاد راہ بھی ہے، اور اس بنا پر ایک مالی حیثیت اور مالی استطاعت کے مطابق اس کا فرض ہونا ہے، اس لیے وہ مالی عبادت بھی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم زکوٰۃ کو دیکھتے ہیں تو یہ خالصتاً مالی عبادت ہے جس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نماز، روزہ یہ بدنی عبادت ہو گئے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور حج جو ہے یہ مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے۔ اب قرآن مجید کا اصول کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل شانہ نے دونوں طرح کی عبادات کا انسانوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ مالی عبادت کا بھی حکم دیا ہے اور بدنی عبادت کا بھی حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ فرمایا کہ بدنی عبادت جو ہے، جسمانی عبادت جو ہے اس کو ادا کیا جائے، اور اس کے پیش نظر یہ حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہ نماز پڑھو گے تو یہ ایک بدنی عبادت ہے۔ اور یہی وجہ ہے ایک چھوٹا بچہ وہ ابھی اپنے بچپن سے نکل رہا ہے اور بڑی عمر کی طرف آ رہا ہے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی وہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کی تاکید کی جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کے حوالے سے سختی کی جائے، یہاں تک کہ اگر ڈنڈا بھی استعمال کرنا پڑے تو وہ بھی کیا جائے تاکہ اس کی عادت بن جائے۔ اور جیسے ہی وہ بالغ ہو جائے اس کے بعد وہ خود اپنے اعمال کا اور اپنی حرکات کا ذمہ دار ہے، اب وہ خود مکلف ہو گیا ہے، شریعت کا خود پابند اور ذمہ دار ہے۔ اب اس کے بعد اس کی عادت جو والدین نے بنائی ہوگی، جس کا حکم اسلام نے پہلے دے دیا کہ 7 سال کی عمر میں اس کو حکم دو، 10 سال کی عمر میں اس پر سختی کرو، تو اب اگر والدین نے اس بات پر عمل کیا ہوگا تو انشاءاللہ 14 سال کی عمر یا 13 سال کی عمر یا بلوغت کے فوری بعد وہ پکا نمازی بن کر نکلے گا معاشرے میں۔ لیکن اگر والدین کی تربیت ناقص رہی اور والدین نے بچے کی تربیت کا خیال نہ رکھا تو بالغ ہونے کے بعد بھی وہ بچہ قابو میں نہیں آئے گا اور وہ نمازی نہیں بن سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو والدین اپنے جوان بچے یا بچیوں کی وجہ سے پریشان ہے کہ وہ نمازی نہیں ہے، تو اس میں قصور بچوں کا اتنا نہیں ہے جتنا والدین کا ہے کہ انہوں نے اس کی جو بیس بنانے کی عمر تھی وہ اس میں انہوں نے اس کا خیال ہی نہیں رکھا۔ اور ہمارے معاشرے میں تو ویسے ہی المیہ ہو رہے ہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کو ویسے ہی جو ہے وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد میں کیوں آ گئے یا شور کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔
ہاں کوئی ایسا چھوٹا بچہ کہ جس کی وجہ سے یہ ہو کہ اس بچے کو شعور نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ شرارتیں کرتا ہے، شور و غل کرتا ہے، تو پھر اس کو اجتماعی عبادت کے وقت نہ لایا جائے، لیکن انفرادی عبادت کے وقت اس کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ پتہ چلے کہ مسجد کا ماحول کیا ہوتا ہے۔ اب بدنی عبادت کا حکم پہلے ہے کہ بدنی عبادت کے لیے یہ ساری تاکید ہے کہ نماز کی اس کو تلقین کی جائے، اس کو ترغیب دلائی جائے، شوق دلایا جائے تاکہ وہ بدنی عبادت کی طرف آ جائے۔ یہ رکوع کرنا، یہ سجدے کرنا، یہ تلاوت کرنا، یہ ذکر اذکار کرنا، یہ زبان سے لسانی ذکر، یہ قلبی ذکر، یہ عملی ذکر، یہ جتنی صورتیں یہ ساری کی ساری بدنی عبادت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صرف بدنی عبادت کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کا بھی اہتمام کرو۔ یعنی ایک شخص جس نے روزہ رکھ لیا، اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں تو بدنی عبادت کو پورا کر رہا ہوں، میں نے تو 5 نمازیں کیا بلکہ میں نے تو تہجد بھی پڑھی ہے، میں نے تو اشراق بھی پڑھی ہے، چاشت بھی پڑھی، میں تو اوابین کے نفل بھی پڑھتا ہوں، میں سارے فرائض کی بھی پابندی کرتا ہوں، نوافل کی بھی پابندی کرتا ہوں۔ اب اس لحاظ سے وہ بدنی عبادت میں کامل کو پہنچا ہوا ہے کہ بدنی عبادت میں وہ کاملیت ہے اس کی کہ وہ ساری نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مالی عبادت سے ابھی بھی وہ محروم ہے۔ اس کا اہتمام کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، کہ جب تم زکوٰۃ ادا کرو گے یہ تمہاری طرف سے مالی عبادت کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ تو جہاں جہاں قرآن شریف میں نماز کی ادائیگی کا ذکر ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت جل شانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ذکر اور حکم ارشاد فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ بقرہ کا آغاز ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ قرآن ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ فرمایا متقین وہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے ان کا ایمان ہوتا ہے، اور ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الانفال میں دیکھیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کہ ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے کا ذکر اللہ رب العزت جل شانہ نے بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرمایا، جو اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ صرف بدنی عبادت کافی نہیں ہے کہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، اعتکاف ہو رہا ہے، اپنے بدن کو جسم کو مسجد کے اندر ٹھہرا لیا ہے، اور حج کر لیا ہے، طواف کر لیا ہے، صفا مروہ کے چکر لگا لیے، سارا کچھ کر لیا ہے، لیکن اگر مالی عبادت کو ادا نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مالی عبادت ایک الگ حیثیت رکھتی ہے، اور احادیث اور روایات کو اگر یکجا کیا جائے تو اللہ رب العزت جل شانہ بخل کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ بخیل شخص وہ ہوتا ہے جو مالی عبادت سے کتراتا ہے کہ کہیں مجھے خرچ کرنا نہ پڑ جائے۔ اب وہ خرچ کرنا جو ہے وہ کہاں کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کہاں خرچ کیا جائے۔ کل محبوب آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ محبوب آپ فرما دیجئے بہترین خرچ وہ ہے جو تم اپنے والدین پہ کرو گے۔ اب آگے نا اس میں حقوق العباد بھی فرمایا بہترین خرچ وہ ہے جو تم اپنے والدین پر کرو گے، بہترین خرچ وہ ہے جو تم اپنے رشتہ داروں اہل قرابت پر کرو گے، اور پھر فرمایا بہترین خرچ وہ ہے جو یتیموں پر کرو گے، بہترین خرچ وہ ہے جو مسکینوں پر کرو گے، بہترین خرچ وہ ہے جو مسافروں پر کرو گے۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر، تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تو خرچ کرنے کی اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن مجید میں ترغیب ارشاد فرمائی، اور اس کے حوالے سے اللہ رب العزت جل شانہ نے مختلف آیات کا نزول فرمایا۔ اب یہ خرچ کرنا کیوں ہے؟ کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ جس طرح قرآن مجید میں ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ تو محتاج ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ تو فقیر ہے، کہ وہ کہتا ہے میری راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپڑ لگا دیا
کہ تو ہوتا کون ہے اللہ کے بارے میں ایسا نازیبا کلمہ کہنے والا؟ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی، اس نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی انہوں نے یہ ایسا نازیبا کلمہ کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور اللہ لوگوں سے اور خرچ کرنے کا کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، اللہ کو ضرورت ہے۔ اس شخص نے انکار کر دیا کہ ایسا تو نہیں ہوا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے ایسی بات کہی ہے۔ اللہ نے سن لی ہے ان کی بات جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، اور اللہ فرماتا ہے ہم ان کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس باقاعدہ ثبوت موجود ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں۔ تو ایسی بات سمجھنا کہ اللہ کو ضرورت ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ ایک بڑا پیارا اصول ہے اسلام کا، اور اپنے مقدروں پہ ناز کیجئے کہ ہم بحیثیت مسلم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت جل شانہ ہمیں کتنا نواز رہا ہے۔ اصول کیا ہے؟ یہ جان ہمیں کس نے دی ہے؟ جی کس نے دی ہے یہ جان؟ ہمیں مال کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ تم اسی کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہیں جان دوبارہ دے دے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے ان کو مردہ نہیں سمجھنا، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ تو جان بھی دی ہوئی بھی اسی کی ہے۔ جان کس نے دی ہے؟ اللہ نے، اور دینی کس کی راہ میں ہے؟ اسی کی راہ میں۔ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، اور دینا کس کی راہ میں؟ اسی کی راہ میں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم میری دی ہوئی جان کو میری ہی راہ میں قربان کرو گے، میرے دیے ہوئے مال کو میری ہی راہ میں قربان کرو گے، میرے دیے ہوئے رزق کو میری ہی راہ میں خرچ کرو گے، میری دی ہوئی نعمتوں کو میری ہی راہ میں خرچ کرو گے، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، ایک طرح سے تمہارا شکر ہو جائے گا، میں تمہیں اور زیادہ عطا کرتا رہوں گا۔ یعنی تم نے میری راہ میں میری دی ہوئی شے کوئی خرچ کرنا ہے اور پھر دیکھنا میں تمہیں اور نواز دوں گا۔ اور اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ مثال ایک بیج کی مانند ہے۔ 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو فرمایا ایسی مثال اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیج لگایا زمین میں، اب جب زمین میں بیج لگایا ہے تو فرمایا اس بیج سے 7 جو ہے وہ سٹے ہو گئے ہیں، اور اب جو کیا ہوا، فرمایا وہ جو 7 سٹے ہو گئے نا، ہر سٹے میں 100 دانہ ہے، 100 دانہ ہے، اور اللہ رب العزت جل شانہ اس ایک بیج کو 700 گنا کر رہا ہے، 700 گنا کر رہا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کی نیت اور اس کے حسن ظن کے مطابق اس سے بھی زیادہ عطا کر دے گا۔ یعنی ایک تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اور دے دے گا۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، لفظ زکوٰۃ یہ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پاک کرنا اور ایک ہوتا ہے بڑھانا۔ تو جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس سے اس کا مال پاک صاف ستھرا بھی ہو جاتا ہے اور اس کا مال بڑھنے بھی لگ جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ربا کا لفظ اور پھر یربی کا لفظ، یہ لفظ کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا۔ اب سود کیا ہے؟ سود کو ربا کہا جاتا ہے کہ ایک بندے نے 10 روپے دیے اور بدلے میں 12 روپے 15 روپے 20 روپے وہ ریسیو کر رہا ہے اور اس کو یہ لگ رہا ہے میرا مال بڑھ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ ایسے سود کو ختم کر ڈالے گا اور اس کی وجہ سے باقی مال سارا تباہ ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں اپنے مشاہدے میں ارد گرد کے لوگ جو آج بھی مفلسی میں مارے جا رہے ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو اس کے اگر آپ بیک میں دیکھیں تھوڑا سا تو کہیں نہ کہیں ان کی جو ہے نا وہ سود کے ساتھ جو ہے وہ لڑی لگ رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں وہ سود کا لین دین انہوں نے کیا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ مفلسی کا اور غربت کا اور اس طرح کے مسائل کا شکار ہو گئے۔ ورنہ اگر وہ سود سے بچتے ہوں تو اللہ رب العزت جل شانہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے سود کے ذریعے مال ختم ہو جائے گا، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کے ذریعے تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ اب صدقے میں بندہ سوچتا ہے کہ میرے پاس 10 روپے ہیں، 2 روپے دوں گا 8 رہ جائیں گے، مال کم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اب تمہارا مال میں کم نہیں ہونے دوں گا، یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو اور یہ قرض بھی قرض حسنہ ہے۔
فَيُضَاعِفَهُ لِمَن يَشَاءُ، اور اس قرض کو اللہ تعالیٰ تمہیں واپس کرے گا اور کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کا لفظی معنی اگر دیکھا جائے، لغوی معنی دیکھا جائے، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے بڑھنا، کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتا ہے، وہ کسی فقیر کو دے دے، وہ کسی مسکین کو دے دے، وہ کسی نو مسلم کو دے دے، وہ کسی قیدی کو قید سے رہا کرنے کے لیے دے دے، وہ کسی مقروض کو قرضہ ادا کرنے کے لیے دے دے، وہ کسی مسافر کو دے دے، یا ویسے ہی اللہ کی راہ میں دے دے، یہ سارے جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں جب اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اب تیرا مال بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتے، وہ محتاجی سے محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ قلعہ بند ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ کے وہ مخصوص لوگ ہو جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اور نوازتا رہتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے یہ اصول، اس اصول کا تعلق صرف مومنوں کے ساتھ نہیں ہے، آپ کسی غیر مسلم کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی انگریز کو اٹھا کے دیکھ لیں جو رفع عامہ کے کام کرتا ہے، اصول ہے یہ اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف سے کہ میری راہ میں تم خرچ کرتے جاؤ، تمہیں جو ہے وہ میں اور دیتا جاؤں گا۔ اب اس میں جو لوگوں کی فلاح کے لیے جو کام کرتے ہیں، لوگوں کا فائدہ سوچتے ہیں، بھلا کرتے ہیں، اب اللہ رب العزت جل شانہ اسی اصول کے تحت ان کو بھی اور نواز رہا ہے۔ ایک شخص جو لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں اس کے گھر کے باہر، جو راشن کا اہتمام کر رہا ہے یا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی بھی شکل میں وہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور نواز رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ کس کو نوازتا ہے؟ جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور جیسی نیت ہوگی ویسا اس کو اجر اور ثمر بھی مل جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا مومن کو اللہ یہ شان عطا کر دیتا ہے کہ فرمایا کہ وہ اگر آدھی کھجور کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ایک طرف دنیاوی فائدہ ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے کاروبار میں وسعت ہو رہی ہے، اس کا رزق بڑھ رہا ہے، اس کی مال، اس کی دولت، اس کی یہ ساری افزائش ہو رہی ہے اس میں، اور دوسری طرف اس کے لیے اخروی فائدہ ہے کہ وہ اللہ کے مقربین میں شمار ہو رہا ہے، کہ اللہ کے مقربین کی یہ علامت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے، آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، یہ جتنے اولیاء کرام تھے ان کا معمول کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، تو خدمت خلق کی وجہ سے ان کو بڑا بڑا مقام ملا۔ تو یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت۔ اب کیا خرچ کیا جائے، اس کے حوالے سے بھی قرآن شریف ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وما انفقتم من شیء، تم جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہر ایک کی حیثیت مختلف ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس عمدہ ہے، کسی کے پاس خستہ ہے، تو جو جس کی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ ہاں اگر کوئی اعلیٰ حیثیت والا ہے، زیادہ استطاعت رکھتا ہے اور وہ کم خرچ کر رہا ہے، جس طرح ہم فطرانے میں یہ اصول لے آتے ہیں، ہر بندہ اسی اصول پر عمل کر رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے جی کم از کم فطرانہ کتنا ہے جی 240 روپے یا 250 روپیہ۔ اب وہ بندہ کہ جو اربوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے، وہ شخص بھی 250 روپیہ فطرانہ دے رہا ہے، اور جو بیچارہ ریڑھی لگاتا ہے وہ شخص بھی 250 روپیہ جو ہے وہ فطرانہ دے رہا ہے، تو یہ تو انصاف نہ ہوا۔ تو اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ 600 کے مطابق فطرانہ دے، وہ 1000 کے مطابق فطرانہ دے، وہ 3500 روپے کے مطابق ایک بندے کا فطرانہ ادا کرے۔ وہ نصاب موجود ہے، جو کو دیکھ لے، کشمش کو دیکھ لے، کھجور کو دیکھ لے، ملکہ کو دیکھ لے، مختلف اشیاء موجود ہے، 4 کلو کے حساب سے اس کا ریٹ لگوا لے، کتنے پیسے بنتے ہیں۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں نہیں سب کے لیے شاید ایک ہی اصول ہے، نہیں، ہر ایک کی حیثیت کے مطابق اصول ہے کہ جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے۔ اگر سارے ایک ہی اصول پر یعنی 250 کے مطابق عمل کر لیں گے تو پھر غریب اور امیر کا فرق کہاں گیا؟ پھر جس کو اللہ نے زیادہ نوازا ہوا ہے وہ تو نہیں نا اس میں سے جیسے اس کا حق بنتا تھا خرچ کرنے کا، وہ تو اپنا حق ادا نہیں کر رہا اس طرح سے، وہ تو اپنی ذمہ داری سے غافل ہے کہ وہ ویسے خرچ ہی نہیں کر رہا جیسے اسے خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم لوگ زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تاوان ہے، یہ ٹیکس ہے، اور ہمیں جو ہے یہ اب کاروبار میں سے، تجارت میں سے یہ دینا پڑے گا۔ حالانکہ ٹیکس اور یہ باقی چیزیں ہم وہ خوشی ناخوشی مجبوری جیسے مرضی وہ دیں گے، لیکن اس پر ہمارے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی نوید نہیں ہے، کوئی خوشخبری نہیں ہے، کوئی انعام نہیں ہے۔ جبکہ اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے لیے خوشخبری ہے، انعامات ہی انعامات ہے۔ مغفرت تو ہونی ہے، دنیاوی لحاظ سے بڑے فائدے ہیں، اخروی لحاظ سے بڑے فائدے، معاشی لحاظ سے بڑے فائدے، معاشرتی لحاظ سے بڑے فائدے، اخلاقی لحاظ سے بڑے فائدے، مالی لحاظ سے بڑے فائدے، یعنی جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے
اس میں فائدے ہی فائدے ہیں. لیکن اگر زکوٰۃ کو اپنے لیے ہم تاوان سمجھ لیں اور مصیبت سمجھ لیں تو پھر قرآن کے مطابق اللہ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ سارا سونا چاندی مال تجارت جتنی چیزیں ہوں گی سب کو اکٹھا فرمائے گا, اکٹھا کر کے اس کو لوہے کا گرم جو ہے وہ اس کو پگھلا کر جو ہے وہ ایک شے بنائی جائے گی جو اس کی پیٹھ پر لگائی جائے گی, اس کے چہرے پر لگائی جائے گی, اس کے پہلوؤں پر لگائی جائے گی, اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہے وہ خزانہ جو تم جوڑ جوڑ کے رکھتے رہے ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے رہے, فذوقوا بما کنتم تکنزون, اب بدلہ اس کا یہ عذاب چکھو. یعنی اس پر وعیدیں موجود ہیں, اگر خرچ نہیں کرتے تو وعیدیں موجود ہیں, عذاب کے حوالے سے خبریں موجود ہیں. تو انسان کو چاہیے جہاں وہ اپنی بدنی عبادت کا اہتمام کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ مالی عبادت کا بھی اہتمام کرے, وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں, وہ چاہے فدیے کی شکل ہو روزوں کا, وہ چاہے نمازوں کا ہیلہ اسکات ہو, وہ چاہے فطرانہ ہو, وہ چاہے قربانی کی شکل ہو کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ زیادہ مہنگے جانور خرید کر خرچ کرنا ہے, قربان کرنا ہے, وہ چاہے جو ہے وہ زکوٰۃ کی شکل ہو, وہ چاہے صدقہ و خیرات کی شکل ہو. اب اس میں دو چیزیں ہیں, ایک وہ ہے جو شریعت کی طرف سے ہم پر لازم ہے اور وہ کیا ہے فطرانہ لازم ہے, فدیہ روزوں کا جو ہے جو روزے نہیں رکھ سکا اور صحیح بھی نہیں ہو سکتا اس کے لیے روزوں کا فدیہ جو ہے یہ واجب ہے. اسی طرح کفارہ جو ہوتا ہے, جتنے بھی کفارے ہیں, قسم کا کفارہ ہے, زہار کا کفارہ ہے, مختلف قسم کے جرائم کا جو کفارہ ہے, تو وہ کفارے واجب ہوتے ہیں, اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ واجب یا فرض ہوتی ہے. اب یہ جو واجبات ہیں ان کو کہا جاتا ہے صدقات واجبہ. اس کو اگر کوئی شخص ادا نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے, گناہگار ہے, جتنی تاخیر کرتا جائے گا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ لعنت کا مستحق ہوتا جائے گا, عذاب کا مستحق ہوتا جائے گا, دن بدن وہ بڑھتی جائے گی, اس کے لیے ملامات اور اس کے لیے عذاب اور وعیدیں وہ ساری بڑھتی چلی جائیں گی, حکم اس کے لیے سخت سے سخت تر ہوتے چلے جائیں گے, اور وہ آئے روز جو ہے وہ مفلسی کی طرف ڈاؤن کی طرف جاتا جائے گا اگر وہ واجبات جو شریعت نے جس کو لازم کر دیا وہ اس کو ادا نہیں کر رہا, اس میں غفلت کر رہا ہے یا بے خبر ہے اس سے. اور ایک ہوتے ہیں صدقات نافلہ, مستحب چیزیں, نفلی چیزیں, ایکسٹرا عبادت. زکوٰۃ فرض ہے, فطرانہ فرض ہے, کفارے فرض ہیں, فدیے فرض ہیں, واجب ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض یا واجب نہیں ہے لیکن کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. جس طرح مسجد میں آپ دیتے ہیں تو یہ آپ پر لازم فرض نہیں ہے, لیکن اگر آپ دیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے, ایک ایکسٹرا عبادت ہے, مالی آپ کا تعاون ہے. مدرسہ میں دیتے ہیں یا کسی طالب علم کے ساتھ آپ تعاون کرتے ہیں یا کسی دیندار کے ساتھ آپ کوئی تعاون کرتے ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں, اس کے لیے خرچ کرتے ہیں, یا کسی غریب کو دیتے ہیں, یا آپ باہر ویسے کسی غریب فقیر مسکین کو خرچ دیتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں, نارمل روٹین میں جس طرح ہم صدقہ دیتے رہتے ہیں, فائدے اس کے بھی بڑے ہیں لیکن یہ شریعت کی طرف سے لازم نہیں کہا گیا. اور اس کو, اس نفلی صدقے کو اور اس نفلی مالی عبادت کو انسان کے درجات میں بلندی کا سبب قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے نیکیوں کے درجات اور اخروی جو اس کا مقام ہے اس کے درجات بلند ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ واجبات کے ساتھ ساتھ نفلی صدقے کا بھی اہتمام کرے, وہ گاہے بگاہے صدقہ دیتا رہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز اپنے ہر جوڑ کا صدقہ دیا کرو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جو ہے یہ بری موت کو ٹالتا ہے, صدقہ جو ہے یہ بلاؤں اور وباؤں کو دور کرتا ہے, اور جس نے صدقہ دے دیا اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اور وہ اللہ کی امان میں آ گیا. اور جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے, خرچ کرتا ہے, فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, یا اللہ اس نے تیری راہ میں خرچ کیا, قربان کیا, ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں یا اللہ تو اس کو اپنی حفاظت میں لے لے. اور جو خرچ نہیں کرتا اور بخل کرتا ہے اس کے بارے میں فرشتے یہ کہتے ہیں باری تعالیٰ اس نے تیرے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کیا تو اپنا رزق اس سے اور روک لے, یعنی جو اس کو تو دے رہا ہے وہ اب نہ دے. اب ایسے میں انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے. اب جو مسئلہ ہے, آخری پیغام کی طرف میں آتا ہوں, وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص مالی حیثیت سے وہ اسٹرانگ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ اپنے ذہن کو سمجھانے کی بات ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. ایک فقیر آیا نا بزرگ کے دروازے پر اور اس نے آ کر کہا جی مجھے کچھ دیجیے اللہ کی راہ میں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں تیرے پاس تو بہت کچھ ہے. اس نے کہا نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں. میں نہیں, تو کروڑوں اور اربوں کا مالک ہے, تیرے پاس بہت کچھ ہے. اس نے کہا نہیں جی میرے پاس کچھ بھی نہیں. فرمایا چل پھر ایسا کر ایک آنکھ دے دے اور 1,00,000 روپیہ لے لے. اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں میں دے سکتا.
کہا چل ہاتھ دے دے 50,000 لے لے، اس نے کہا نہیں یہ بھی نہیں میں دے سکتا. کہا چل پاؤں کاٹ کر دے دے، یہ شے دے دے، یہ شے دے دے، اس نے کہا نہیں یہ بھی نہیں میں. اس نے کہا تو اربوں خربوں کا مالک ہے، تو اتنا مہنگا ہے، تو کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ رزق کی تعریف کیا ہے؟ اللہ جو فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، میرے پاس بھی بہت کچھ ہے، آپ کے پاس بھی بہت کچھ ہے. یہ رزق ہوتا کیا ہے؟ رزق مال پیسہ رزق نہیں ہے، دولت رزق نہیں ہے. صرف یہ جو روٹی ہے، یہ جو گندم ہے، یہ جو اناج ہے، یہ جو ہم 3 وقت کا یا 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، صرف یہی رزق نہیں ہے. اگرچہ عرف میں اس کو ہم رزق سمجھتے ہیں، اس کو ہم روزی سمجھتے ہیں، لیکن خالی یہی رزق نہیں ہے. رزق کیا ہے؟ ہر وہ شے جو رب نے آپ کو دی ہے وہ رزق ہے. اب اگلی بات کہوں اس کی تفصیل اشارتاً، اللہ نے اگر آپ کو عزت دی ہے نا، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اور آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہے ہیں. اگر اللہ رب العزت جل شانہ نے آپ کو کوئی ہنر دیا ہے نا، کوئی کمال دیا ہے، کوئی فن دیا ہے، اور آپ اس سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہے ہیں. آپ کے پاس مالی طاقت ہے اور آپ کسی کی مشکل آسان کر رہے ہیں، کسی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں اپنی کمر پہ، تو آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہے ہیں. اللہ نے یہاں مال کا لفظ استعمال نہیں کیا، اگرچہ وہ بھی بعض جگہوں پہ ہوا ہے، لیکن رزق کا لفظ زیادہ کثرت سے استعمال ہوا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے پاس جو کچھ ہو وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ اس کو اور عطا کر دے گا. تو آپ میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے میری عزت میں اضافہ ہو، وہ دوسروں کو عزت دینا شروع کرے. اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے میرے مال میں اضافہ ہو، وہ دوسروں کو مال دینا شروع کر دے، اس کے مال میں اضافہ ہو جائے گا. اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے میری جسمانی طاقت میں اضافہ ہو، وہ اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ مشکلوں کے لوگوں کے کام آ جائے، اللہ اس کو اور جسمانی طاقت سے نواز دے گا. یعنی جو بندہ جس چیز کا طلبگار ہے وہ اسی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا چلا جائے، اللہ اس کو وہی شے کی اور زیادہ وافر مقدار عطا کر دے گا. یہ اصول ہے اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف سے عطا کردہ کہ تم اس کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہیں اور دے دے گا. اور اب اگلی بات، ہم لوگ بخل کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ یہ مادہ پرستی کا دور ہے. ہر بندہ اپنا فائدہ سوچ رہا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے خود غرض ہوا پڑا ہے، سیلفش ہوا پڑا ہے، مفاد پرست ہوا پڑا ہے، اپنا ذاتی فائدہ دیکھ رہا ہے. وہ چاہے زکوٰۃ ہو، وہ چاہے صدقہ ہو، وہ چاہے خیرات ہو، وہ چاہے نفلی عبادت، کوئی کسی قسم کا بھی وہ نفلی یہ مالی عبادت کر رہا ہو، ہر لحاظ سے جو ہے وہ بندہ اپنا ذاتی فائدہ سوچ رہا ہے. مثال کے طور پہ اس کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے اچھا اچھا، عمدہ عمدہ، اور دوسروں کے لیے خستہ خستہ، خراب خراب، جو بچ جائے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو. اور لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، فرمایا تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اب دیکھیں ذرا، میں دیکھوں، آپ دیکھیں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے دوسروں کے ساتھ. کیا ہم اپنے والدین پر خرچ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد پر خرچ کر رہے ہیں؟ یہ جتنے لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک شوہر بیوی سے لڑتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ مجھ سے خرچہ مانگتی ہے. اولاد سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اولاد کہتی ہے باپ مجھے خرچہ نہیں دیتا جی. باپ کہتا ہے یہ مجھ سے خرچہ مانگتے رہتے ہیں. یعنی یہ جو خرچ کو لے کر سارے یہ جھگڑے، لڑائیاں جھگڑے اور فساد ہو رہے ہیں. اولاد جو ہے وہ جھگڑ رہی ہے، مقدمے ہوئے پڑے ہیں، بھائی بھائیوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس نے مجھے دیا نہیں جی. وہ اولاد کہہ رہی ہے والدین نہیں دے رہے، والدین کہہ رہے اولاد نہیں دے رہی. خرچ کو لے کے سارے لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں. تو اگر اسی خرچ کو ہم تھوڑا سا ایثار کا مظاہرہ کر لیں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا شروع کر دیں، تو یہ سارے فساد اور ساری لڑائیاں جھگڑے ختم نہ ہو جائے. تو ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ایثار کو اپنائیں، ہم اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں، ہم ہر آنے والے فقیر اور ہر مانگنے والے کا احترام کریں، اس بنا پر کہ اللہ راضی ہوگا، اس بنا پر کہ اللہ راضی ہوگا. اب یہ جو خرچ کرنا ہے یہ کیسے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے؟ یہ جو واجبات صدقہ ہے یہ اعلانیہ طور پر دینا چاہیے. اعلانیہ طور پر، مثال کے طور پہ آپ میں سے ادھر کوئی شخص بیٹھا کہتا ہے جی میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے. اسلام کہتا ہے نہیں، سب کو پتہ چلے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اعلانیہ طور پر دو. یہ جتنے صدقات واجب ہے یہ اعلانیہ طور پر دو تاکہ باقیوں میں شوق پیدا ہو. جو نہیں دے رہا اس کو بھی پتہ چلے اللہ کا حکم ہے اور یہ اس کو پورا کر رہا ہے.
اور جو نفلی صدقات ہیں ان کو چھپا کر دیا جائے. جس طرح حدیث میں آتا ہے 7 لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو خبر بھی نہیں ہوتی. اب تو ریاکاری کا دور آ گیا، دکھلاوے کا دور آ گیا، احسان جتلانے کا دور آ گیا. ایک طرف مٹھی میں دیتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ دیا تھا، ہم نے تو ایسا کیا تھا، ہم نے تو اس کے ساتھ یہ بھی کیا، ہم نے تو اس کے ساتھ یہ بھی کیا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. فرمایا لوگوں کو دکھلا کر دو گے اللہ تمہارا کوئی قبول نہیں کرے گا. اگر تم احسان جتلاؤ گے اللہ تمہارا کیا ہوا خرچ رد کر دے گا، وہ قبول نہیں ہوگا. تو قیامت والے دن بندہ سوچے گا میرا فلاں اجر فلاں اجر فلاں اجر. اللہ فرمائے گا اس عمل کا اجر اسی سے جا کر مانگ جس کو دکھانے کے لیے تو کرتا رہے. اگر تو میرے لیے کرتا تو میں تجھے یہ عطا بھی کر دیتا. تو ہمیں اپنی نیتوں کا درست قبلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی نیتوں کو صحیح کریں. زکوٰۃ کو، صدقات کو، فطرانے کو، فدیے کو اپنے لیے تاوان نہ سمجھے اور اپنی مالی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں. وہ چاہے مسجد ہو، وہ چاہے مدرسہ ہو، وہ چاہے دیندار ہو، چاہے فقیر ہو، مسکین ہو، اولاد ہو، والدین ہو، بیوی ہو، جس پر بھی خرچ کرنا ہے جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا اللہ رب العزت جل شانہ اجر بھی عطا کر دے گا. یہ مالی عبادات اور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے چند ضروری اور اصولی گزارشات تھیں. اللہ پاک سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.